نہیں، میری رائے میں جتنا بھی کچھ میں نے سیکھا ہے دنیا کے بارے میں، ہماری پلانٹ کی ہسٹری کے بارے میں، ایولیوشن کے بارے میں، یہ ساری چیزوں کو سمجھ کر میں نے جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کری ہے، میری رائے میں کوئی بھگوان، کوئی اللہ، کوئی گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیر متناہی ہے، اس کی انتہا نہیں، اس کی حد نہیں، وہ لمیٹڈ نہیں، اور یہ اس کی شان ذات کے لحاظ سے بھی ہے اور صفات کے لحاظ سے بھی ہے۔ اور دوسری طرف عقل ہے جو خود یعنی ہمارے نظریے، مسلمانوں کے نظریے کے مطابق تو اللہ کی پیدا کردہ ہے، اور وہ ملحد جو ہے وہ اسے سب کچھ بنائے ہوئے ہے۔ اور عقل اس کو ملحد بھی تسلیم کرتا ہے کہ عقل متناہی ہے، عقل ایسا نہیں کہ اس کی کوئی انتہا ہی نہ ہو، عقل متناہی ہے، اور جو خود متناہی ہو اس کے اندر یہ وسعت ہی نہیں کہ وہ غیر متناہی کا ادراک کر سکے، تو پھر عقل اس جھگڑے میں پڑتی کیوں ہے جس کی اس کے پاس گنجائش ہی نہیں۔ یعنی رب ذوالجلال کے لحاظ سے جب ہم کہتے ہیں وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ دائمی ہے، تو عقل یہ کہے گی جتنی بھی چھلانگ مار لے، مثلا وہ کہے کہ دنیا کو بنے ہوئے 10 لاکھ سال ہو گئے ہیں اور اس سے پہلے 50 لاکھ سال میں تصور کر لیتی ہوں، تو اس وقت خدا کہاں تھا اور یہ معاملہ کیسا تھا اور وہ معاملہ کیسا تھا، تو یہ جتنے جو بھی لفظ عقل بولے گی، جو بھی انسا فکر عقل بولے گی، یہ متناہی ہی ہوگا، اور جبکہ اللہ کی ذات غیر متناہی ہے، تو اس کو وہ تصور آ ہی نہیں سکتا۔ جو اس کا آخری تصور ہوگا، اللہ اس سے بھی قدیم ہے، اللہ اس سے بھی پہلے ہے، یعنی وہ ازلی، ابدی اور دائمی ہے۔ انسان کی سوچ کوئی وہ لفظ نہیں بول سکتی کہ جب یہ ہو کہ وہ وقت ہو، وہ جگہ ہو، وہ تاریخ ہو، وہ زمانہ ہو، اور جب ابھی معاذ اللہ نہ ہو، اس کا خالق کون ہوگا پھر؟ کیونکہ کوئی چیز جسے بھی دیکھو گے وہ اپنے آپ تمہارے سے وجود میں نہیں آ سکتی، اس کے لیے کسی کو ماننا پڑے گا جس نے اس کو وجود بخشا، جس کی بنیاد پر یعنی یہ روزانہ کے اس یونیورس کے اندر کائنات میں جدھر ہم دیکھتے ہیں ہمیں اس چیز کا پکا ثبوت ملتا ہے۔ اور پھر یہ اگر یہ بائی چانس محض اتفاق سے بن گئی ہوتی تو پھر ہر چیز کے اندر کروڑوں حکمتیں نہ ہوتی، جو ہر چیز میں حکمتیں نظر آ رہی ہیں۔ ان حکمتوں کا تقاضا ہے کہ جو ان کا خالق ہے وہ قادر مطلق ہے اور وہ احکم الحاکمین ہے، اور اس کے علم کی کوئی حد نہیں، اور انسانی عقل تھک ہار کے اس تاریخ تک پہنچنے سے پہلے ہی گر جاتی ہے، اس کی ہم پلہ کوئی نہیں، بلکہ اس کی جو قدرتیں ہیں ان ایک قدرت کی ہم سری جو ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہم مسلمانوں کو جو کبھی شک نہیں گزرا تو یہ خاص اس کی رحمت ہے، ورنہ شک گزرنے پہ آئے تو بڑے بڑے گر جاتے ہیں۔ یعنی بس بسا جو شیطان کا ہے وہ ذہن میں جب اس کو کوئی جگہ دے دے اور پھر اس کے پیچھے سوچنا شروع ہو جائے تو پھر اس کا ایمان بچ نہیں سکتا۔ مثلا آپ سارے بیٹھے ہیں تو مجھے یقین ہے کسی کو بھی کبھی شک گزرا ہی نہیں ہوگا، اور اچھا ہے کہ کوئی شک والا ملے ہی نہیں، اور پھر یہ ضروری ہے کہ شک والوں کی باتیں سنی نہ جائیں۔ یعنی جو آج میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر اور ہر طرف واہیاب گفتگو آوارہ گرد لوگوں کی ہو رہی ہے،